نکل جائے گی، سارا پیسہ نکل جائے گا، لیکن اس کے پیچھے راز ہے۔ اللہ نے ہر جگہ ہمارے لیے محافظ طے کر کے رکھے۔ کون رکھے؟ محافظ، حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، زمیندار آختا ہے میں کاکا پہ بھی ماہر ہاں۔ کس بھی ماہر ہاں؟ کاکا پہ بھی ماہر ہے، دراٹی چلائے بھی ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ آختا ہے نا تو ماہر نہیں، میں فرشتہ حفاظتی واسطے مقرر کی تے دا جڑا توڑا ہاتھ نہیں کپن دینا، ہاں جو تیرا ہاتھ نہیں کٹنے دیتا ہے، جو تو گھاس کاٹ رہا ہے۔ کھوڑ ٹکے والا آختا ہے میں کھوڑ ٹکے میں 20 سال تو ماہر ہے۔ کتنے سال تو؟ ایک کھوڑی پلانا کھوڑ ٹکے والا جڑا آسیا 20 سال تو ٹکتا آسیا، آج پتہ نہیں صبح صبح چاڑ کا سلپ ہو گئے اور لگ پاج گئے، اتھی مار گیا۔ کیوں ہویا؟ ارے 20 سال سے اس کھوڑی کو ٹک رہا تھا، اچانک کیسے سلپ ہو گیا؟ اس کو تو پتا تھا 20 سال سے، ڈرائیور 20 سال سے گاڑی چلا رہا ہے، اس کو پتا میں چلاتا ہوں، میں 120 سپیڈ کی سپیڈ سے چل رہا ہوں، میں ایکسیلیٹر دے رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، میں نے تیرے اوپر محافظ مقرر کر کے رکھے ہیں جو تیری جان کی حفاظت ہے۔ لیکن جب تو زیادہ اچھلتا ہے، جب تو زیادہ کودنا چاہتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ڈرائیور چلاک ہوتا ہے، 20 سال سے گاڑی چلاتا ہے، ایک دم ایکسیڈنٹ۔ کھوڑی ٹکے والا کھوڑ ٹکنے میں ماہر ہوتا ہے، اچھا کھوڑ ٹکنے میں اچانک اس کو سلپ ہو جاتے، گر جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے۔ چالاک آدمی ہوتا ہے، اچانک حفاظت اٹھ جاتی ہے، اللہ گرا دیتے ہیں، اللہ یاد کراتے ہیں کہ تو اپنی اوقات کو مت بھول، تیرے پیچھے کسی کی حفاظت ہے۔ کس کی حفاظت ہے؟ قرآن میں کہتا ہے اللہ میں نے تمہارے ساتھ مقرر کون کر کے رکھے ہیں؟ ترخان چلتا پشا تھا، او اونچی دوسری منزل پہ تیسری، اور تب میں چلاک ہوں، لیکن وہ چلاک تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر فرشتے مقرر کر کے رکھے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر اس کو ٹولنے نہیں دیتے، ادھر ادھر اس کو گرنے نہیں دیتے۔ لیکن جب اللہ اپنی مدد کو تھوڑا پیچھے کھینچتے ایک دھڑم ترخان گر جاتا ہے۔ آپ نے سنا کتنے بیچارے گر کر مر گئے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کی کمر ٹوٹ گئی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب اللہ اپنی مدد محافظوں سے کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ انسان گر جاتا ہے۔ فوراً کس لیے گرتا ہے؟ تاکہ اللہ یاد رہے، اللہ نہ بھول جائے۔ بہرحال وہ آدمی سویا تھا، اب وہ سوتے ہوئے آدمی جو درخت کے نیچے سویا تھا، آپ دھیان میری طرف رکھیں، سویا ہوا آدمی ایک بہت بڑا سانپ آیا ہوا ہے جو اس نیند کرنے والے آدمی کو ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہے؟ ڈسنے کے لیے تیار ہے، جو اس کو ڈسنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، بچھو کا انتظام کہاں سے اللہ نے کیا؟ کشتی کا انتظام کس کے؟ کچھوے کو استعمال کیا۔ اب چلتے چلتے جو ہی یہ سانپ اپنا زہر اس آدمی کو ڈالنے والا تھا، ڈسنے والا تھا، فوراً کیا ہوا؟ بچھو نے چھلانگ لگائی، سانپ کے اوپر جھپٹ پڑا اور سانپ کو ڈس لیا اور سانپ مر گیا۔ سانپ کیا ہوا؟ اتنے میں اس آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ اس آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ فوراً ڈنڈا اٹھاتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، فوراً ہم بچھو کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس بزرگ نے کہا رہے نہیں بھائی اللہ کے بندے اس بچھو کو نہ مار۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے تیرے لیے کہاں سے یہ مدد کے لیے بھیجا، یہ بہت دور سے آیا، میں اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آیا، اللہ نے اس کو کس لیے بھیجا؟ تیری مدد کے لیے بھیجا۔ تو اللہ اس کائنات کو چلانے میں مصلحت رکھتے ہیں، وہ کس کو پتا ہے؟ وہ اللہ کو پتا ہے۔ کس کو پتا ہے؟ دوسری مثال لے لیں بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ہو گئی کہ دنیائی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، لیکن جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، جو ہمیں جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے کشمیر میں قریباً 3.5 لاکھ اندھوں کی تعداد ہے۔ کتنوں کی تعداد ہے؟ کتنے لوگوں کی تعداد ہے؟ ارے ایک دفعہ زبان سے کہو، 3.5 لاکھ اندھوں کی تعداد ہے جو اس دیکھنے سے محروم ہے، جو اس آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے۔ ان کو کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کتنی پریشانی آتی ہے۔ جب اندھوں سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کے حال پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا پریشانی آتی ہے، وہ اندھے پتہ رو رو کر کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باتھ روم نکلنے کے لیے بھی محتاج ہیں، ہم دوا کی ٹکی کھانے کے لیے بھی محتاج ہیں کہ کون سی کس وقت کھانی ہے، ہم یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کھانے کا لقمہ کون سا ہمیں اٹھانا ہے، کس طرف ہاتھ دھونا ہے، باتھ روم میں کس طرح کموڈ ہے، کس طرح کیا ہے، ہم کپڑے بدلنے کے لیے محتاج ہیں، ہسپتال جانے کے لیے محتاج ہیں، ہم بازار دکان پر جانے کے لیے محتاج ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، اندھوں سے جب پوچھا گیا وہ اپنی داستان سناتے یوں کہتے ہیں، جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں ان سب چیزوں کو کبھی بھی باتھ روم بھی لیتے ہیں، وضو بھی کراتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، وقت پر کون سی ٹیبلٹ کس ٹائم کھانی ہے وہ بھی کھلاتے ہیں، ہمارے کپڑے خریدنے کیسے وہ بھی خرید کر دیتے ہیں، اچھے برے کی کیا تمیز ہے وہ ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔
پھر وہ کہتے ہیں جب ہمارے ماں باپ چلے جاتے ہیں، جب ہم بہن بھائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جب ان کی کفالت میں آ جاتے ہیں، یہی ماں باپ ہمیں لاتے، یہی بہن بھائی ہمیں ٹھوکرے مارتے ہیں، یہی بہن بھائی ہمیں باتھ روم تک لے جانے کے لیے تنگ کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ چاہتے تو ہمیں بھی اندھا بنا سکتے تھے نا، جیسے یہ اندھے پریشان ہوئے جو 3-3.5 لاکھ ہے۔ اللہ چاہتے تو مجھے اور آپ کو اندھا بنا سکتے تھے اور ہمیں ان سب پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ چاہتے تو بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے احسان کیا۔ ہم میں سے کوئی اندھا نہیں ہے، ہم سب کو آنکھیں محفوظ ہے، ہماری روشنی محفوظ ہے۔ اب جب اللہ نے یہ خوبصورت آنکھیں ہمیں عطا کی تھی، ان آنکھوں کو چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن الٹا ہم ان چیزوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ سسر کو اب گڑبڑ، اب دنیا میں یہ سسٹم چلنے لگا، سسر بہو پہ اٹیک کرتا ہے، بہو سسر پہ اٹیک کرتی ہے، دیور بھابھی پر اٹیک کرتا ہے، نہ بہن محفوظ، نہ بیٹی محفوظ، نہ بہو محفوظ۔ ارے جن آنکھوں کو اللہ نے تمہیں نعمت کے طور پر دیا تھا، ان آنکھوں سے چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے کہتے، اے اللہ آپ کو طاقت تھی، آپ چاہتے تو مجھے اندھا بنا سکتے تھے، لیکن اے اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا، مجھے تو آپ کا شکر کرنا چاہیے تھا، ان آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 اللہ کی یاد میں گرانے چاہیے تھے، لیکن میں فلمیں دیکھنے والا بن گیا، میں مسلمان لڑکیوں کی عزت نظروں سے اتارنے والا بن گیا، میں کنجریوں اور رنڈیوں کو دیکھنے والا بن گیا، میری یہ آنکھیں 2-2 بجے تک لوگوں کی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں۔ باہر اگر میں کسی کی لڑکی کو دیکھ لوں، راستے پہ پٹائی ہو جائے گی، راستے پہ سارے بے عزتی کریں گے۔ میرے جیب میں وہ فون ہے، فون کے اندر جب کمرہ بند ہوتا ہے، جس لڑکی کو آپ چاہو دیکھنا چاہو وہ دیکھ سکتے ہو، لیکن ایک طاقت اس کے پیچھے دیکھ رہی ہے، وہ اللہ ہے۔ ان آنکھوں کا جواب دینا ہے، ان آنکھوں کا شکر کرنا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ لیکن الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم نے الٹا کیا یا نہیں کیا؟ آپ دوسری مثال سن لے، ہمارے کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک محلہ ایسا ہے، ایک گاؤں ایسا ہے، وہ پورے کا پورا محلہ گونگوں کا ہے۔ کن کا ہے؟ گونگے کلے، جس کو اسی پہاڑی بھی آکھتے ہیں، ٹوٹل بات نہیں کر سکتے۔ وہاں کی ماں بھی اشارے کی بھاشا بولتی ہے، وہاں کا باپ بھی اشارے کی بھاشا بولتا ہے، وہاں دادی بھی اشارے کی بھاشا بولتی ہے، وہاں کا بیٹا وہ بھی اشارے کی بھاشا بولتا ہے، پورا محلے کا محلہ گونگوں کا ہے۔ کیا بزرگوں اور دوستوں، گونگے کو کتنی پریشانی آتی ہے جب وہ دفتر میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، سودا کرنے جاتا ہے، رشتہ کرنے جاتا ہے، کتنی ہزاروں مشکلاتیں اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ چاہتے تو ہمیں بھی گونگا بنا سکتے تھے نا، ہمارے ماں باپ کو بھی گونگا بنا سکتے تھے، ہم جس محلے میں اس محلے کے محلے کو گونگا بنا سکتے تھے، لیکن اے اللہ تیری ذات پہ قربان جاؤں، تیرا کتنا فضل ہے، تیرا کتنا احسان ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں گونگا نہیں بنایا، آپ کو طاقت تھی، آپ ہماری زبان ہم سے چھین سکتے تھے، لیکن اے اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ہمیں نعمت کے طور پر، تحفے کے طور پر یہ زبان عطا کی۔ اے اللہ اس زبان کا ہمیں شکر ادا کرنا تھا، تیری تعریف کرنی تھی، تیرا کلام پڑھنا تھا، تیرے نبی کی تعریف کرنی تھی، تیری نعمتوں کا اس زبان سے شکر کرنا تھا، تیرے نام کا ہر وقت ذکر کرنا تھا، لیکن اے اللہ ہم نے الٹا کیا۔ اس زبان سے ہم نے غیبتیں کی، اس زبان سے ہم نے چگلیاں کھائی، اس زبان سے ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی، اس زبان سے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنائے، ساس نے بہو سے جدائی اختیار کی، سسر نے بیٹے کے درمیان جدائی اختیار کی، داماد اور رشتوں کے درمیان دھاڑے پڑ گئی۔ بیچ میں وجہ کیا ہوئی بزرگوں اور دوستو؟ یہ زبان وجہ ہو گئی، گاؤں کے گاؤں ٹوٹ گئے، محلے کے محلے ٹوٹ گئے، ایک محلے میں 3 مسجدیں بن گئی، 4 مسجدیں بن گئی، سیاسی دھاڑیں پڑ گئی، فتنے اور فساد برپا ہو گئے، حتیٰ کہ اس زبان کی وجہ سے میزائل تک پھٹے، اس زبان کی وجہ سے ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، اس زبان کی وجہ سے بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، اس زبان کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، اس زبان کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ جو زبان نعمت کے طور پر اللہ نے عطا کی تھی بزرگوں اور دوستوں، اس زبان کو شکر کے طور پہ استعمال کرنا تھا، لیکن ہم ذرا اپنے اوپر غور تو کریں، ہم اس زبان کو کن کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، کس کس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس سے اور ایک نعمت کی طرف جائیں بزرگوں اور دوستوں۔ عمر عبداللہ نے ایک دفعہ کسی سے لیڈر سے مذاق میں کہا تھا کہ ہمارے کشمیری لوگ قریباً دن میں ایک آدمی 5 لاکھ کی تھوکیں ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خالی 5 لاکھ کی تھوکاں سڑتا اسی تیاڑی پاڑی بھی سنو تسی۔
یہ جو تھوک ہے جس کو ہم لاتعداد دن میں ڈالتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ جو تھوک ہمارا منہ جو اندر سے ہمیشہ گیلا رہتا ہے، یعنی ہمارا منہ کبھی خشک نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے اگر یہ صرف یہ تھوک بننا بند ہو جائے، اگر یہ ہمارا منہ خشک ہو جائے، انسان مر سکتا ہے، انسان کو ہزاروں روپیوں کی دواؤں کا استعمال کرنا پڑے گا، پھر بھی یہ منہ اندر سے گیلا نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے واقعات سامنے آئے، یہ جو تھوک ہے ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، یہ جو گلا اندر سے ہمارا گیلا رہتا ہے، منہ اندر سے تر رہتا ہے، اس تھوک کو بنانے کے پیچھے ایک کائنات کا نظام ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لیکن جس بندے کا یہ تھوک خشک ہو جائے، وہ 15,000 کی ٹیبلٹس اور انجیکشنز اگر ہر دن استعمال کرے، جو قدرتی طور پر اس کے منہ میں تھوک پیدا ہوتا ہے، وہ ٹیبلٹس وہ تھوک پیدا نہیں کر سکتی۔ کیا ہمیں یہ نعمت نظر نہیں آتی ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت لے لو بزرگوں اور دوستو۔ کل کا واقعہ ہے، ایک لڑکی کو ایک جگہ لایا گیا، کچھ اثرات تھے اس کے اوپر جنات کے، 5 سال اس کی شادی کو ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی بچی بھی ہے اس بیچاری کو، جوان لڑکی ہے، لیکن اس کا یہ جو ڈائجسٹ سسٹم ہے یہ لاک ہے، جو بھی کھاتی ہے فوراً الٹی آتی ہے، جو بھی کھاتی ہے فوراً الٹی آتی ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں واقعہ ہزاروں اس تعداد کے لکھے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہیں جن کو ساری زندگی اس طرح سونا پڑتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح اگر وہ سوئیں گے، جو کھایا ہوگا وہ پورے کا پورا واپس آئے گا۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں، ہم جو لیتے ہیں، کبھی ہمیں وہ واپس آیا، کبھی الٹی آئی، کبھی ہمارا یہ ڈائجسٹ سسٹم بیٹھ گیا، اس نے جواب دیا۔ لیکن اس لڑکی سے پوچھو جو پچھلے 15 دنوں سے بالکل بھوکی ہے، جو پانی پیتی ہے وہ بھی واپس آتا ہے، چائے پیتی ہے وہ بھی واپس آتا ہے، جوس لیتی ہے وہ بھی واپس آتا ہے۔ یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اگر برہمن کا ایک پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر آدمی یہاں چوراہے میں کھڑا کر دیا جائے، صرف برہمن کا ایک چھوٹا بچہ اس کے سامنے کھڑا کروں میں اور اسے کہوں کہ اس کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ایک موٹے فائل پر ان کو ریکارڈ درج کرو کہ اس کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہے، اس میں لینس استعمال کیسا ہوا ہے، تار استعمال کیسا ہوا ہے، اس کے ناک کے اندر کون کون سا سسٹم اللہ نے لگایا ہے، اس دماغ کے اندر، یہ جس دماغ سے ہم منصوبے بناتے ہیں، جس دماغ سے ہم قتل تک کرواتے ہیں، جس دماغ سے ہم فتنے تک کرواتے ہیں، یہ دماغ اس کے اندر جو